نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ اب بالآخر ان کو اشتہاری دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور جو ان کے ضامن تھے ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا اگرچہ پیرول جو ہے وہ ایک دن بڑھ گیا، لیکن اس سے تو نون لیگ اور گرمی میں آ گئی ہے، غصے میں آ گئی ہے کہ صرف ایک دن ہماری جو درخواست ہے اس کی اوقات صرف ایک دن، بہت زیادہ اس میں ہے غم و غصہ۔ اور پھر صدیق ساجد کے پاس خبریں ہیں، مسلم لیگ نون کی اندرونی کہانی ہے، ملتان کے جلسے پر نواز شریف نے کس کو ڈانٹ پلائی، کیوں ڈانٹ پلائی، آپ خود سنیں گے ان سے۔ اس کے علاوہ کابینہ ریشفلنگ کی باتیں، کون کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور چائنیز وزیر خارجہ وزیر دفاع 3 دن تک پاکستان میں، انور عباس سے پوچھیں گے کہ کیا اس کا امپیکٹ ہے۔ اور جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے کراچی کا، جسے K2 کے نام سے جانا جاتا ہے، 1100 میگا واٹ بجلی جس سے ملے گی، اس میں نیوکلیئر فیول ڈالنے کا پروسیس شروع کر دیا گیا ہے۔ اپریل 2021 میں، یعنی اگلے سال اپریل میں 1100 میگا واٹ بجلی وہ پلانٹ دینا شروع کر دے گا نیشنل گریڈ میں، اور اگلے سال کے آخر میں ہی کراچی میں جو دوسرا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے K3 وہ بھی اپنا کام شروع کر دے گا، 1100 میگا واٹ بجلی وہ دے گا۔ اور اس کے علاوہ چائنا کی ایک کمپنی نے آزاد کشمیر گورنمنٹ سے ایگریمنٹ کیا ہے، اور وہ ہے آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، 700 میگا واٹ وہ بھی دے گا، اور یہ سی پیک کا۔ تو الحمدللہ جو خبریں ہیں پاکستان میں مستقبل کے حوالے سے بڑی زبردست ہیں، کیونکہ اگر بجلی ہوگی تو کاروبار بنے گا، کاروبار چلے گا، بزنس چلیں گے۔ اور پھر یہ نیوکلیئر جو بجلی ہے، یہ جو IPP سے بننے والی بجلی ہے اس سے تو بہت زیادہ سستی ہے، پانی سے مہنگی ہے لیکن اس سے بہت زیادہ سستی ہے۔ بہرحال یہ سارے موضوعات، سب سے پہلے شاہ خاور ایڈوکیٹ کی طرف چلتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم شاہ خاور۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی، آپ سیاستدان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، سابق جج بھی رہ چکے ہیں۔ کل آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا وہ دیکھا، وہ انٹرویو دیکھا، وہ بیچارے کس طرح سے پھنسے ہوئے تھے، اور پھر آج خبریں یہ ہیں کہ جناب وہ ان کی جو پراپرٹیز 8 نکل آئی ہیں یہاں پہ۔ شہزاد اکبر صاحب نے تو پوری پریس کانفرنس ہی کر دی ہے، وہ BBC کو کہہ رہے ہیں کہ ایک پراپرٹی ہے میری۔ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ اشتہاری جو ہے ان کو دینے کا فیصلہ عدالتوں نے کر لیا ہے، بظاہر لگ رہا ہے۔ اور کل جو ان کے ساتھ جو انٹرویو تھا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، اس میں بھی وہ BBC والا ایک کرمنل کنوکٹڈ کال ان کو بلاتا رہا نواز شریف صاحب کو۔ تو یہ سارا آپ کیا اب یہ دیکھتے ہیں، یہ تو مشکلات میں اضافہ نہیں ہے شریف خاندان کی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جلسے ہیں اور آخر میں وہ جلسے چھوٹی چھوٹی جلسیاں بنتی جا رہی ہیں، یہ کوئی صورتحال کو آسان کریں گی؟ دیکھیے سبھی، میں اس کو ذرا ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کل اسحاق ڈار صاحب کا جو ہم نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے دیکھا، اس میں ان کی گھبراہٹ اور وہ صحیح جوابات نہیں دے سکے، اور ان کی جو ہے وہ اینزائٹی جو تھی وہ بالکل عیاں تھی ان کے رویے سے، اور جس طرح ان پہ تند و تلخ قسم کے سوالات کیے گئے اس سے وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے چلے اس انٹرویو نے پاکستان میں ایک نئی بحث کو جنم دی۔ بات یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے انٹرویو میں گھبرائے ہوئے تھے یا ان کی لیڈرشپ کے خلاف کیا باتیں ہوئی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو حکومت کافی عرصے سے یہ دعویٰ کرتی آئی ہے، اور خاص طور پہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ پریس کانفرنسز کر چکے کہ ہم بالکل برطانیہ کے ساتھ باہمی معاہدے کر رہے ہیں جس میں ہم ان کو واپس لے آئیں گے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ آج تک وہ واپس نہیں آ سکے۔ لیکن ان کے ایک انٹرویو نے پاکستان میں ایک بحث کو جنم دے دیا کے بارے میں گورنمنٹ جو ہے ایکٹیو ہو گئی، اور آج ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے اہم اوکیزن کے اوپر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے گلگت بلتستان میں جو آج تقریب حلف وفاداری تھی کیبنٹ کی، اس میں بھی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کا جو ہے وہ ذکر کیا، اور بڑے بڑا انداز میں ذکر کیا۔ تو ٹھیک ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ڈیلیبریٹلی یا کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں اور گورنمنٹ اپنے معاملات فوکس سے ہٹ جاتی ہے۔ تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو توجہ دینی چاہیے وہ اس بات پہ دینی چاہیے
کہ ہم وہ کون سے ایسے باہمی اقدامات کریں برطانیہ کے ساتھ کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے جو سزا یافتہ ہیں یا اشتہاری ملزم ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے واپس لے آئیں، ان کے ساتھ ایکسٹریڈیشن کا معاہدہ کریں، جو کہ بہت سارے ملکوں کے ساتھ ان کا ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اچھا شاہ خاور، ایک جو کل بی بی سی کا جو انٹرویو تھا اس نے جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا اس کو دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے؟ ہمیں تھوڑا سا ایک اندازہ تو ہوا ہے نا، یعنی یہاں پر مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہو رہی ہے، جبکہ بی بی سی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ فیکٹ یہ ہے کہ وہ ایک کنوکٹڈ ہیں، وہ ایک کرمنل ہیں ڈکلیئرڈ بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان. پھر الیکشن کے حوالے سے کہ جی یہ سلیکٹڈ ہے عمران خان، الیکشن سٹیل کر لیا گیا تھا، الیکشن چرا لیا گیا تھا، تو اس پر جو بی بی سی نے یہ کہا کہ یورپین یونین کے جو مبصرین تھے ان کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ بہت ہی کریڈیبل الیکشنز تھے. تو یہ دو بڑی اہم باتیں تھیں بیانیے میں مسلم لیگ نون کے، جس کی بنیاد پر پی ڈی ایم پاکستان میں احتجاج کر رہی ہے. لیکن جو انٹرویو ہے اس میں جو اینکر نے جو بی بی سی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کے جو سوالات ہیں جس طریقے سے، اس میں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، جو بڑا ایک بیانیہ پی ڈی ایم دینے کی کوشش کر رہی تھی مریم نواز صاحبہ، جس کے لیے بہت چھلانگیں لگا رہی ہیں، وہ تو ریجیکٹ کر دیا. دنیا تو اس کو ریجیکٹ کر کے بیٹھی ہے. وہ تو الیکشن کو بھی صحیح مان رہی ہے اور نواز شریف کو بھی ایک کرمنل مان رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ جائیں اور جا کے پاکستان میں عدالتوں کا سامنا کریں. شاہ خاور نہیں جی ٹھیک ہے سمی، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بی بی سی لندن کا اس پروگرام نے ایک ان کی جو مس ڈیڈز ہیں یا ان کے ڈسکریڈٹ میں جو چیزیں جاتی ہیں پی ایم ایل این اور ان کی لیڈرشپ کے خلاف، وہ تو دوبارہ اس کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ری ایٹریٹ کیا گیا ہے اور اس کو ذرا باور کرایا گیا ہے بہت عرصے کے بعد. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے یہ اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن کیا ان کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں گورنمنٹ کا یہ بیانیہ ہے کہ جناب ہم نے کبھی این آر او نہیں، لیکن این آر او ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو مل گیا. جتنے لوگوں کے انہوں نے نام لیے تھے وہ سارے جن کے خلاف کرپشن کے الزامات اور بڑی بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنسز، اس میں پھر دیکھنے میں یہ آیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تمام جتنے کردار ہیں ان سب کو ضمانتیں مل گئی، وہ آج رہا ہیں. میاں نواز شریف صاحب اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ فیوجیٹو فرام لا ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کے ان کو چڑھاتے رہتے ہیں اور پھر گورنمنٹ ان کو کاؤنٹر میں جو ہے وہ جو ہے غم و غصے کا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص دریا کے اس پار سے آپ کی دشنام ترازی کر رہا ہے اور آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا نہیں شاہ خاور، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو میں کاٹ رہا ہوں، آپ کی بات کو آپ کمپلیٹ کر لیجئے گا. نہیں، میں یہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اپوزیشن نے یہاں پر ایک یہ تاثر یہ دیا کہ جو کچھ بھی یہ کیمپین چل رہی ہے اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جنوری میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی تو اس کے پیچھے انٹرنیشنل طاقتیں ہیں، اس کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے پیچھے پاکستان کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ مہرے شامل ہیں، اس لیے کہ بہت بڑی بڑی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہیں. تو پہلا اس بیانیے کو یا وہ جو ایک پروپیگنڈا یا ایک جو بات کر کے اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کو دھچکا اس وقت لگا جب اب پچھلے ہفتے نئی تقرریاں ہوئیں، نئے تبادلے ہوئے، پوری کی پوری جو ایک جو حیت ہے وہی تبدیل ہو گئی. اب دوسری بات جو یہ تھی کہ جی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے. او آئی سی وزرائے خارجہ نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے جو سٹانس ہے اس کو مان لیا. بی بی سی نواز شریف کو کرمنل کہہ رہا ہے، کرپٹ کہہ رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ واپس جائیں. تو وہ جو ایک ماحول بنانے کی کوشش کی تھی، میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یا ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ جو ایک تاثر بلڈ کرنے کی کوشش تھی نون لیگ کی، وہ جو بت تھا وہ پاش نہیں ہو گیا. وہ جو سارا ایک پرسیپشن تھا کہ بس جی لوگ آ گئے پیچھے، پیسہ آ گیا باہر سے، امریکہ آ گیا اور اب یہ جانے والے ہیں بس. دیکھیے سمی، آپ نے جو بھی بات کی، دیکھیں مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی جتنی پارٹیاں ہیں وہ میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو، اپنے سپورٹرز کو کچھ نہ کچھ تو امید دلانی ہے کہ چینج آنے والی ہے اور ہم جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آنے والے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں یا جو ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے
حکومت جو ہے اس کے جانے کے کوئی امکانات ہو سکتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر دراڑیں پڑ سکتی ہیں، میں نہیں سمجھتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔